30 سال تک بندہ پڑھے کہ یہ شادی کیا ہے، یہ زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ 30 سال تک ادب پڑھے، لٹریچر پڑھے، ذہن کھلتا ہے. تب جا کر ہم قرآن کو جب پڑھیں گے تو ذہن کھلا ہوگا، تو قرآن کی فلسفی سمجھ آئے گی، پھر یقین بھی آئے گا. سمجھ رہے ہیں؟ 30 سال کے بعد انسان اس قابل بنتا ہے کہ اب میں نے کس کا، لڑکی یہ سوچے گی، وہ ذہن بنے گا کہ میں نے کس کا انتخاب کرنا ہے. اکثر و بیشتر لڑکیوں میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے وجود کو نہیں پہچانتی. اپنی خود ہی پہچانو غافل افغان، جو اقبال نے کہا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. لڑکیاں اپنی بھی نہیں بنتی، بعض تربیت ہی ایسی ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ جو تعمیر ہونے والی تھی، لگ گئی آگ اس عمارت میں، مطلب تعمیر ہونے سے پہلے ایک عمارت جل گئی. بس ہم اپنے وجود کو پہچانے. انسان کی ڈیفینیشن مرد نہیں ہے، انسان کی ڈیفینیشن ہے مرد اور عورت، یہ دو ہیں تو انسان بنتا ہے، ایک سنگل انسان نہیں ہے. تو 30 سال تک لڑکی اور لڑکا اپنے آپ کو پہلے پہچانے کہ میں کون ہوں، جس کو خود ہی کہتا ہے اقبال. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر خودی کو، وہ جو شعر ہے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روسیاہی. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو 30 سال تک بندہ میچور ہوتا ہے. پڑھنے کے نتیجے میں پڑھائی کو مشروط کر رہا ہوں، شرط، فوکس، شرط ہے پڑھنا 30 سال تک. ویسے جانور بھی تو 30 سال کے ہو جاتے ہیں، وہ نہیں فربا ہونا ہے، موٹا ہونا ہے، جم کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، وہ تو ویسے ہی ہو جاتا ہے، چینج آتی ہے باڈی میں. بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی کمزور ہو رہا ہے، کوئی جو ہے فربا ہو رہا ہے، کوئی کیا، وہی تو بڑا کمزور ہے، کوئی تو نے بڑی باڈی بنائی ہے. تو یہ چیزیں نہیں، وہ تو ہو ہی جاتی ہیں جانوروں میں بھی، انسانوں میں بھی کامن چیزیں ہیں. یہ کھاتے پیتے رہو یا نہ کھاؤ میری طرح تو پھر کمزوری ہوتے جاؤ گے. تو یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے؟ میں کہہ رہا ہوں پڑھنے، نالج پر فوکس. 30 سال کے بعد انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ لڑکا بھی لڑکی بھی، کہ میں نے کس کا، اب یہ زندگی کا معاملہ ہے، لائف ٹائم ہے کہ نہیں ہے. طلاق جو ہے وہ اتفاقی ہے یا جو ہے وہ حادثہ ہے، وہ کبھی ہو جائے تو ہو جائے، وغیرہ لائف ٹائم کے لیے یہ کانٹریکٹ ہے کہ نہیں ہے. امیچور سٹیج میں انجیکٹ کی ہوا کوئی رشتہ، انجیکٹ کی ہوئی کوئی محبت، وہ بھگتنا پڑتا ہے. پھر لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. یہ ہوتا کہ نہیں؟ امیچور سٹیج، گریجویشن اور پی جی کو تو میں مانتا ہی نہیں کوئی تعلیم ہے، کوئی رٹا رٹائی تعلیم ہے. یہ کوئی ایگزام ہی پاس کرنا ہے، وہ پی جی کیا تو بڑا جوان ہو گیا، نہیں. اس کے بعد تعلیم شروع ہوتی ہے فلسفی والی، سمجھنے والی. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس سٹیج میں جو بھی سٹیج ہے گریجویشن کی، پی جی کی، اس لیول کی، وہ ہوتے ہیں تربیت کی ایج، تربیت کی. پڑھو پڑھو پڑھو، اتنا پڑھو، پڑھو اور پڑھو، پھر پڑھو، پڑھتے رہو. یہ ہے آیت قرآنی من الظلمات الی النور، ڈاکٹر امتیاز زرگر صاحب کے شعر ہے، شاید یہ انہی کا ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو ایک وقت آتا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہوتا ہے نا، اس کی سمجھ آنے لگتی ہے. کوئی کہے مجھے علامہ اقبال زبانی یاد ہے، میں پڑھتا ہوں، مجھے بہت آتا ہے، نہیں آتا ہے، وہ صرف آپ کے ذہن میں ہے. لیکن یہ وقت ایسا ہی ہے کہ میں نے اس مطلب 30 سال سے پہلے علامہ اقبال کو زبانی یاد کرنا ہے، یہاں رکھنا ہے، قرآن کو یہاں رکھنا ہے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، حدیثوں کو رکھنا ہے یہاں پر، فلسفی اور لٹریچر، ادب، سب، سائنس وغیرہ. اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ اس کی سمجھ آنے لگتی ہے کہ اچھا میں نے جو کچھ پڑھا اس کا مطلب یہ ہے. تب جا کر میچور سٹیج میں جب ہم فیصلہ لیتے ہیں وہ پختہ ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کرنے کا کام. اس کے بعد کوئی لڑکا جو ہے وہ میچور سٹیج میں کسی لڑکی کا انتخاب کرے گا، وہ بھی پختہ ہوگا. ان کی لائف جو ہے وہ جو سکون کہتا ہے لتسکنوا الیہ، قرآن کی شادیوں میں سکون ہے. تب جا کر وہ سکون جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے، وہ سکون انسانوں کے لیے ہے نا. اس کے کوئی نالج ہونا چاہیے کہ بھائی سکون کیوں کہہ رہا ہے اللہ. دن دو بندوں کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. ڈوپامین کے مریض تھے، اس کے نتیجے میں انہوں نے شادیاں کی ہیں، ڈوپامین ختم ہو گیا. اب وٹ نیکسٹ کیا ہوگا ان کے پاس کہ مزہ آئے لائف میں؟ وہ تو ختم ہو گیا. جانوروں کی سطح کی انہوں نے محبت کی ہے، اس کے بعد کبھی زنا بھی کیا تھا، وہ محبت پختہ ہو گئی. اب یہ کون سے چلتا ہے مارکیٹ میں. اس کے بعد کیا ہے ان کے پاس؟ بھائی جانوروں کی سطح اور جنسی جذبات ہیں، جذبات اس کے نتیجے میں شادی تک باتیں کی ہیں، رات اور دن. اور یہ بھائی لائف ٹائم ان باتوں کو ہم کتنی دیر ڈسکس کر سکتے ہیں؟ تمہاری ہائٹ کتنی ہے، تم بہت خوبصورت ہو، آنکھیں اتنی ہے. بھائی تم کو شاعر ہو، اکثر بیشتر شاعری کا ذوق اور شوق، اگر از خود کوئی شاعر ہو تو بندہ جو ہے ڈیلی جو ہے وہ ایک عورت پر جو ہے وہ ایک غزل کہے تو مزہ ہے. یہاں تو شاعری کی تو ہوا تک نہیں لگتی. میکسیمم ایسے ہیں کہ جن کو شعر بھی سمجھ نہیں آتا، تو انہوں نے کون سی تعریفیں کرنی ہے ایک دوسرے کی. بات سمجھ رہے ہیں؟
نازکی اس کے لب کی کیا کہی ہے تو کتنی دیر سناتے رہیں گے ان کو. بات سمجھ رہے ہیں؟ ناز و انداز تیرے ایسے ہی ازبر ہیں کہ ہم تیری آواز کی تصویر بنا سکتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ رٹے رٹائے شعر کتنا بندہ بول سکتا ہے ایک دوسرے کو. مطلب میں کہہ رہا ہوں یہ جو جذبات ہیں، جذبات، جنسی جذبات، ایک کشش ہوتی ہے اس کی ایک ایج ہوتی ہے بہت ہی مختصر. جب دو لوگ مل جاتے ہیں، 1 مہینہ رہ لو کسی کے ساتھ، میاں بیوی، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 6 مہینے 1 سال، کشش ختم. اس کے بعد کیا ہے؟ کون سی بات ہے جو ہمیں اس کشش کو برقرار رکھے گی؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کی ایج ہوتی ہے مختصر. یہ جو جذبات ہیں ہم ان کو چینلائز کریں، چینلائز. بات سمجھ رہے ہیں؟ فوکس کریں ہم نالج پر. ایک دوسرے کو کتاب، بھائی تم نے یہ کتاب پڑھی. اب یہ بھی معاملہ ہے کہ بھائی یہ، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میچور سٹیج کے بعد جب ہم ایک دوسرے کا انتخاب کریں گے، لڑکے اور لڑکی، تو کسی مطلب مجھے کوئی لڑکے کو یا مجھے کوئی پسند آ رہی ہے تو مجھے کوئی بھی انسان مجھے قائل کرے گا تو ذہنی طور پر کرے گا، شکلی طور پر نہیں کہ اسی شکل اور صورت کیسی ہے اس کا میں پہلے چہرہ دیکھ لوں، مجھے پسند ہے کہ نہیں، بہت خوبصورت ہے. چہرے سے صرف لاش کو پہچانا جاتا ہے، ناش کو، مرے ہوئے انسان کو، کہ بھائی چہرہ دیکھو کون ہے یہ. ہم نے چہرے ہی دیکھنے ایک دوسرے کے. بھائی چہرہ تو ختم ہوگا نا 1 سال بعد 2 سال بعد. میں کہتا ہوں 6 مہینے یکجا رہ لو، پھر شکل بھی کوئی میٹر نہیں کرتی. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو قائل کریں ذہنی طور پر. لڑکا دیکھے کہ لڑکی کتابیں پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی، کوئی مقصد ہے کہ نہیں ہے، کوئی شاعری سمجھتی ہے، قرآن کی سائے کی ڈپتھ کو سمجھتی ہے، حدیث کو سمجھتی ہے، سائنس کے موضوعات ہیں بنیادی ان کو سمجھتی ہے، تو میں قائل ہوگا کسی لڑکی کے نالج کی وجہ سے. لڑکی اسی طرح چیک کرے کسی لڑکے کو کہ بھائی اس کا کوئی مقصد ہے زندگی کا، کہ یس بس یہ جو ہے وہ ظاہری چمک دمک ہے، بیوٹی پارلر جاتا ہے، وہ میک اپ کرتی ہے، اور یہ اور وہ فلٹر ہے. تو لاشوں کی طرح جو ہے ایک دوسرے کو چہرہ پہچانیں گے تو یقین رکھیں گے جو شادی کے بعد یو ٹرن ہو جاتا ہے، پھر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے اور وہ جو سکون ہے ایسے بھاگتا ہے کہ جیسے انہوں نے گالی دی ہوتی ہے اس کو. پھر جو ہے وہ تانڈو شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد. شادی کے بعد آپ نے کسی کو دیکھا شادی کے بعد 5 گھنٹے بات کرتے، رات بھر بات کرتے؟ شوہر ڈیوٹی پر چلا گیا، دیکھا 10 منٹ یا آدھے گھنٹے سے پہلے آدھے گھنٹے بھی وہ کوئی گھر میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی خیریت ہو تو آدھا گھنٹہ چلا جائے تو چلا جائے. وگرنہ کوئی اس کی سروے نہیں ہے کہ شادی کے بعد کوئی جو ہے لیلا مجنو کے نتیجے میں جنہوں نے شادی کی تھی، محبت والی شادی، کہ وہ جو ہے 2 گھنٹے فون پر بات کریں شادی کے بعد. بات سمجھ رہے ہیں؟ اصل محبت ہوتی ہے میچورٹی کے بعد، آفٹر 30 ایئرس. میچور انسان ذہن ہے علمی بنیاد پر، اور اصل پھر ہوتی ہے محبت شادی کے بعد شروع. اور محبت یہ بھی ڈائلیکٹیکل وہ جو ہے پروسیس ہے، جدلیاتی پروسیس ہے، یہ عمل ہے، یہ مطلب وہ بدلتی ہے. شادی کے بعد محبت جو ہے وہ کنورٹ ہوتی ہے ذہنی طور پر کہ انٹیلیجنٹ ہیں دونوں کے نہیں، انٹلیکچوئل لیول کی سطح پر آ کر وہ جو ہے وہ مبدل ہو جاتی ہے. ایک دوسرے کا بھائی بات ہی کرنی ہے نا، کشش کس میں ہوگی؟ وہ بات کر کے ہوگی. اب میاں اور بیوی میں کوئی ٹاپک نہیں ہے، کوئی نالج نہیں ہے، کوئی علم نہیں، کیا بات کریں گے؟ کیا ہی بات کریں گے؟ وہ تو ٹائم نہیں دیتا. اب تو چلو میں نے ٹائم دیا، بتاؤ اب تو گاڑی پر آیا تھا کہ پیدل آیا تھا؟ تو نے دن کو کیا کھایا تھا؟ نوڈل کھائے تھے، سگریٹ پیا تھا، کتنے پیے تھے؟ یعنی میں نے 5 پیے تھے. چائے کتنی پی تھی؟ میں نے 7 کپ پیے ہیں. اچھا تو ٹھیک ہے. پھر یہ موضوع ہے، بات سمجھ رہے؟ تو کون سی کشش رہنی ہے ادھر؟ تو گپ مارنے کے لیے بھی نالج ہونا چاہیے بھائی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچاننا کہ میں کون ہوں. اور سب سے یہ جو اقبال نے فتویٰ دیا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. یہ جو کائنات کی تصویر ہے، کائنات کی تصویر، اس میں رنگ کس کے ذریعے سے بھرا گیا؟ وجود زن سے. زن یعنی عورت. ایک ہوتا ہے زوین زن، وہ ہوتا ہے گمان خیال. جیسے ہم کہتے ہیں حسن زن، اچھا خیال، اچھا گمان رکھنا کسی کے لیے، وہ حسن زوین زن ہے. حسن زن یعنی عورت کا حسن نہیں، حسن زوین زن. حسن زن اچھا گمان، سوء زن برا گمان، برا خیال. تو زوین زن ہوتا ہے گمان خیال، زن ہوتا ہے زین زن عورت. تو عورت کا وجود، عورت کے وجود سے کیا کیا گیا؟ کائنات کی اس تصویر کو رنگ بھرا گیا.
اسی کے ساتھ سے زندگی کا سوز دروں. تو جو سوز دروں ہے، جو سوز ہے، جو خوبصورتی ہے، وہ اسی کے وجود کا مرہون منت ہے. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو نسلوں تک جو جہالت ناچتی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ اس کی وجہ ہے وہ صرف عورت کی جہالت. اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو ایک ایسے انسان کے ساتھ نتھی ہو گیا جو خود بھی جاہل تھا، اس کی نسلیں بھی جاہل ہو گئی. یہ جو مسلمانوں کو کیوں کہا گیا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی جائز ہے، لیکن مسلمان عورت کو اہل کتاب کے مرد سے جائز نہیں ہے. سپیریئر اور انفیریئر یہ سائیکولوجی تو ہے، اور کیا ہے؟ مرد کا اپر ہینڈ رہتا ہے ہمیشہ. مرد قائل کر سکتے عورت کو، یہ سمپل ہے. اسی لیے تو یہ فلسفی اسی کی ہے، قرآن کی، اسلام کی، کہ مرد اہل کتاب کی عورت سے شادی کر سکتے مسلمان، لیکن مسلمان عورت شادی نہیں کر سکتی کس کے ساتھ؟ اہل کتاب کے کسی مرد کے ساتھ. وجہ وہی ہے کہ انسان مرد جو ہے وہ ڈھال سکتا ہے اس کو، جو بھی عقیدے ہیں اسے 70-80% یا 50% تو مسلمان ہی تو ہے. مطلب ویسے اللہ کو جانتی ہے، رسول کو جانتی ہے، سب چیزیں ہیں، بھائی اہل کتاب ہیں ان کے بھی، ہاں بس جو کرپٹ ہوئے کچھ چیزیں مرد ان کو سدھار سکتا ہے. یہ سائیکولوجی ہے، بات سمجھ رہے ہیں. اسی طریقے سے جب مرد کسی عورت جو ہے، کوئی عورت کسی مرد، ایسے 2 نمبر اس کا دین کیا، وہ نمازیں پڑھتا ہے 5 وقت، اچھا روزے بھی رکھتا ہے، ٹوپی بھی پہنتا ہے جب نماز پڑھتا ہے، یہ ٹوپی پہنتا ہے بھائی تو بس یہ بہت دیندار ہے بھائی. اور کیا کرتا ہے، وہ کس کیف میں ہے، تاغوت کا کون سا پرزہ ہے وہ، لے وہ اس کی کوئی بحث نہیں ہے. مجھے بتائیے کہ کوئی عورت کسی اچھے خاصے کھاتے پیتے ہٹو بچوں کسی مرد کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر لیتی ہے تو مان لیتے ہیں. گاڑی بھی ہے، مکان بھی ہے، سب کچھ ہے، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں بیسک نیڈز، مطلب جو بھی ہے ہٹو بچوں، وہ انجوائمنٹ بھی ہے، سب انٹرٹینمنٹ ہے، سب کچھ ہے. مجھے یہ بتایا کہ جو زندگی کا مقصد ہے، مقصد جس کے لیے ہم آئے ہیں، کیا وہ ایسا مرد کسی عورت کو وہ مقصد یا اس مقصد کے تحصیل کے لیے، مقصد کے حصول کے لیے کبھی تیار کر سکتا ہے؟ یا مقصد تک رسائی یا مقصد کے لیے جد و جہد اس کے لیے کبھی تیار کر سکتا ہے؟ وہ کبھی نہیں کر سکتا نا. تو پھر ہم جانوروں کی، تو جانور تو ہم سے بہتر ہیں، وہ تو ہم کھلاتے ہیں ان کو، ہم ان کی خدمت پر لگے کوئی نہیں لگے ہوئے ہیں نا ہم جانوروں کی خدمت کے لیے، تو وہ بہتر تو وہ ہوئے. اگر تو یہی تعیشات اور عیش اور یہ انٹرٹینمنٹ اور یہ جو ہے گاڑی وغیرہ جانا ہے آؤٹنگ پہ، لانگ ڈرائیو چل رہا ہے، وہ چاہے لداخ گئے، ہانگ کانگ گئے، دبئی گئے اور سوئٹزرلینڈ اور کشمیر، اور یہ اسی کا نام اگر لائف ہوتا تو پھر مرتا ہی نہیں انسان. کیوں مرتے؟ تو پھر لانگ ڈرائیو پہ ہی جانا تھا ہر دن. بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن مر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو مرنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. مطلب میرا اور آپ کا کوئی مقصد ہے. اگر مقصد نہ ہوتا یا کوئی اور اچھی لائف کو اصل زندگی نہ ہوتی تو ہم مرتے ہی نہیں. لانگ ڈرائیو پہ ہی چلتا نا، آؤٹنگ پہ ہی جانا تھا نا ڈیلی. میاں بھی اور یہ جو چونچلے یہ چلتے رہتے ہیں. میں نے جو پوچھا آزاد زندگی کیا ہے، ہاتھ سے گر کر جام ٹوٹ گیا. اب یہ زندگی ہے، ہاتھ سے گر کر جام ٹوٹ گیا، بس یہ زندگی ہے. جام ہے ہاتھ میں تو ہے، یہ زندگی ہے. گر گیا، ٹوٹ گیا، اور کتنا لمحہ ہے یہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں جو ہے وہ ابدی نہیں ہے، ان کا کوئی بقا نہیں ہے. کن کی؟ یہ جو ظاہری جو چیزیں ہیں، گاڑی وغیرہ لیتے کہ آج کی دوڑ کہاں تک ہے. آج کی گاڑی ہونی چاہیے، مکان اچھا خاصا ہونا چاہیے، یہ مطلب جو بھی ہے چمک دمک، یہ اور کتنی کون سی دوڑ ہے، کون سی ہائٹ ہے کہ بھائی ہماری لائف. یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. اس کا یہ چیزیں جو ہے اگر فانی ہے تو اس کا فانی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نہیں یہ زندگی نہیں ہے، کچھ اور ہے. اس کا مطلب یہ بھی دلیل ہے اسی چیز کی کہ نہیں میں اور آپ، میرے اور آپ کو کوئی مقصد الگ ہے ان ضرورتوں کے علاوہ. مسئلہ وہی تربیت کا آ گیا. اسکول میں ٹیچر پوچھتا ہے بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے؟ سر میں نے IAS کرنا ہے، میں نے KS کرنا ہے، میں نے پروفیسر بننا ہے، میں نے انجینئر وغیرہ. بھائی یہ مقصد ہے؟ مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے. مقصد ہمارا کچھ اور. اگر یہی مقصد ہوتا تو پھر ہم مر کیوں رہے ہیں؟ مقصد حاصل کر لیا نا. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، تو ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں، لیکن پھر بھی کم نکلے. IAS والے وہ بھی خودکشی کرتے ہیں، کی ہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگوں نے کی ہے. یہ جو بالی ووڈ ایکٹرز یا کوئی اور ایکٹر جو بھی ہے، انہیں خودکشیاں کی کہ نہیں؟
تو اگر یہی کچھ ہوتا مال اور یہ دنیا کے جو بھی چیزیں ہیں، اگر یہی کچھ مقصد ہوتا تو خودکشی کیوں کرتے؟ ان کا خودکشی کرنا بھی اسی بات کی دلیل ہے کہ نہیں، ہماری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی عورت کسی ایسے مرد سے شادی کرتی ہے، ہر چیز اویلیبل ہے، لیکن وہ کبھی اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے جو میری اور آپ کی زندگی اصل مقصد ہے۔ اس لیے 30 سال میں کہہ رہا ہوں، 30 سال تک ہم پڑھیں، ویٹ کریں، میچور ہو جائیں نالج اور علم کی بنیاد پر، اس کے نتیجے میں جب ہم میچور سٹیج کے ساتھ کسی کا انتخاب کریں گے، وہ پختہ ہوگا اور اصل ہوگا، اور وہ انسان ہمیں قائل کرے گا یا کشش محسوس ہوگی لڑکے کو لڑکی میں، لڑکی کو لڑکی میں جو نالج والا ہوگا۔ یہ جو ہے نا، یہ جو چمک دمک والے روگن والے ہیں، گاڑی دیکھی، وہ دیکھا، یہ دیکھا، گھر دیکھا، علی شان ہے وغیرہ وغیرہ، پھر یہ چیزیں ہمیں قائل نہیں کرتی جب انسان میچور ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے لڑکا، ہم بھی اپنے آپ کو پہچانے، لڑکی بھی اپنے آپ کو پہچانے، وجود جو ہے اصل انہی سے جو ہے تصویر کائنات میں رنگ تو وجود زن سے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن انتخاب میں غلطی ہو گئی۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو انتخاب میں ہم غلطی نہ کریں، جلد بازی نہ کریں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیز جو ہے وہ سمجھ آتی ہے وہ نالج کے بعد، پڑھائی کے بعد۔ ہاں، پڑھا لکھا نہ ہو بندہ تو بس وہی ہے، سنی سنائی، ہاں میں نے سنا تھا، وہ لیکچر سن لیا۔ بھائی لیکچر سننے میں کیا ہوتا ہے؟ بھائی ٹھیک ہے، سنتے رہو، تو سن کے بندہ سن ہی ہو جاتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے جب بندہ جو ہے وہ پریکٹیکل لائف میں نہ آئے، کسی چیز کو خود نہ سمجھا؟ اپنی آنکھ سے بھی کچھ کتاب دیکھا کرو کبھی، ٹھیک ہے نا؟ تو جب ہم پڑھتے ہیں تب جگر اللہ کا بھی کوئی یقین آتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟